کرنے والا ہوگا۔ اور دو نشانیاں اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ملنی چاہیے، یعنی وہ عالم بھی ہوگا اور بہادر بھی ہوگا۔ علم اتنا حضرت علی کے پاس کہ حضور خود فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور آپ کی شجاعت کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کی بہادری کے بھی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا اور بہادر بھی ہوگا۔ علم کے بغیر یہ فقیری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کہے نا کہ مجھے علم کی ضرورت نہیں، مجھے ویسے ہی ولایت مل گئی ہے، تو یہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ علم ایک جو ہے نفع بخش چیز کا نام ہے۔ انسان کو جو سب سے پہلا سبق دیا گیا وہ علم کا دیا گیا۔ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت اتری وہ علم کے بارے میں ہی اتری، اور اس کی جگہ جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور بغیر علم والے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو ہے علم ایک نفع بخش چیز کا نام ہے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جو ہے مقام غوثیت تک کیسے پہنچ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتے کرتے یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم نہیں نا اور وہ ولایت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں اور دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ غالب گمان ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا اپنے ایک شعر کے اندر کہ علم بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو ایک علم جو ہے یہ ضروری ہے اللہ کے ولی کے لیے، وہ دین کا عالم ہوگا۔ اگر وہ دین کا عالم نہیں تو مریدین کی اصلاح کیسے وہ کرے گا؟ اور دوسرا وہ بہادر بھی ہوگا، یعنی حق بات کہہ دے گا، چاہے سامنے کتنا بڑا ظالم اور جابری کیوں نہ کھڑا ہو، اس کے سامنے وہ حق بات کہنے والا ہوگا۔ اور یہ اس کی علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی خود کس قدر بہادر تھے۔ مستنجد باللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ 2 تھیلیاں لے کے آیا اشرفیوں کی، 2 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ نذرانہ قبول فرمائیں اور اس کو اپنے جو آپ لنگر کھلاتے ہیں لوگوں کو اس میں آپ شامل فرما لیں۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ تم غریبوں کا خون نچوڑ کر یہاں مجھے نذرانہ دینے کے لیے آ گئے ہو، تم اپنا نذرانہ واپس لے جاؤ، تمہارے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پیر کا یہ بھی کام ہے نا کہ وہ خیال کرے کہ جہاں سے مجھے نذرانہ آ رہا ہے اس کا کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے، کہیں یہ سود خور تو نہیں جو مجھے نذرانہ دینے کے لیے آ گیا ہے، کہیں یہ رشوت لے کے مجھے نذرانہ دینے تو نہیں آ گیا۔ یہ پیر کا کام ہے کہ وہ اس طرف دھیان رکھے، اس طرف توجہ رکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر شخص سے وہ وصول کرتا جائے اور وہ اپنی جیبیں تازہ کرتا رہے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ جہاں سے آ رہا ہے یہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، وہ اس بات کا بھی دھیان رکھے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ آپ اپنا نذرانہ واپس لے جائیں، یہ غریبوں کا خون ہمیں نہیں چاہیے۔ تو وہ خلیفہ وقت تھا، مستنجد باللہ، یہ وقت کا بادشاہ تھا، حکمران تھا۔ تو حضور غوث اعظم سے برہم ہوا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ پورے وثوق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری کمائی حلال کی نہیں ہے اور اس کو آپ رد کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے، اس میں میری توہین کر رہے ہیں آپ اور میرے منصب کی توہین کر رہے ہیں، میرے مال کی توہین کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے ان تھیلیوں کو پکڑا اور ان کو یوں آپ نے اپنے ہاتھ سے تو دینا شروع کیا تو اس میں سے خون کے تازہ قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے قرابت رسول کا احساس نہ ہوتا، کیونکہ یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا خلیفہ مستنجد باللہ، تو اس طرف نسبت کی حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر قرابت رسول کا احساس نہ ہوتا تو میں اس کو اتنے تو دیتا کہ تیرا شرفیوں سے نکلنے والا خون تیرے محل کے دروازے تک پہنچ جاتا اور پھر تیری رسوائی ہوتی عوام کے سامنے، قوم کے سامنے، لیکن اب تو صرف میرے سامنے ہے، تو اس لیے تو اپنا نذرانہ واپس لے جا۔ بادشاہ وقت کے سامنے بیٹھ کے حق بیان کرنے والا، یہ نہیں کہ ہر کسی سے وصول کرتا جائے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا کام ہے جن سے وہ وصول کرتا ہے، نذرانے وصول کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ ان کو دے جو غرباء ہیں اور جو مستحقین ہیں اور جو فقراء ہیں، کیونکہ جو پیر ہوتا ہے نا اس کے پاس مرید آ کے اپنی بات شیئر کرتا ہے،
اس کو اپنے بارے میں بتائے گا، بیوی بچوں کے بارے میں، گھر کے حالات بیان کرے گا، تو پیر کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا مرید کس